بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ کے سامنے مرکب اضافی کے اہم قواعد بیان کرنے لگا ہوں۔ مرکب اضافی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اس سے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کے قواعد ہیں۔ قواعد نمبر 1 ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی الف لام، اور مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ لہذا اگر مضاف الیہ پر الف لام ہے تو مضاف الیہ پر تنوین نہیں آئے گی، اور اگر مضاف الیہ پر تنوین ہے تو الف لام داخل نہیں ہوگا، جیسے ولد رجل ولد الرجل۔ قاعدہ نمبر 2 ہے مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، جیسے ولد رجل مسلم المدینتی، دراصل ولدان اور مسلمون تھا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے جاء غلام زید، رأیت غلام زید، نظرت الی غلام زید۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ تینوں مثالوں میں مضاف پہلے مثال میں مرفوع، دوسرے مثال میں منصوب اور تیسرے مثال میں مضاف مجرور ہے، اور مضاف الیہ تینوں مثالوں میں مجرور ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائدہ بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے قلم ولد زید، فرس ولد وزیر الملک۔ قاعدہ نمبر 5 ہے جو نکرہ دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم ولد، اور جو نکرہ معرفے کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زید۔ قاعدہ نمبر 6 ہے اردو میں پہلے مضاف الیہ پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، جیسے ماء النہر، نہر کا پانی۔